إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين या रब्बल आलमीन। हज़रात, जैसा कि आपके इल्म में है, हम मक्की सूरतों का मुताला कर रहे हैं और मक्की और मदनी सूरतों के ग्रुप्स के एतबार से भी ये आखिरी ग्रुप है
اسی طرح قرآن حکیم میں جو 7 منازل ہیں اس اعتبار سے بھی آخری منزل ہے، اور اس کا بڑا حصہ وہ ہے جو مکی صورتوں پر مشتمل ہے۔ ایک اعتبار سے ایک عکسی ترتیب آپ کو نظر آ جائے گی کہ جو سب سے پہلا گروپ تھا جس میں صرف ایک سورت مکی تھی، سورہ فاتحہ، کل 7 آیات پر مشتمل، اور اس کے بعد 4 مدنی صورتیں، بڑی طویل صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ۔ تو گویا کہ پہلا گروپ وہ ہے کہ جس میں مکی صورت صرف ایک 7 آیات پر مشتمل اور 4 طویل مدنی صورتیں۔ تو اسی کا عکس آپ کو آخری منزل میں نظر آئے گا، آخری گروپ میں نظر آئے گا کہ 90% سے زائد صورتیں وہ ہیں کہ جو مکی ہیں، اور مدنی صورتیں معدود چند۔ یہ ایک عکسی ترتیب آپ کو نظر آئے گی۔ دوسری بات یہ کہ یہ سورہ مبارکہ جس کا ہم اب مطالعہ کرنے چلے ہیں، یہ ایک بہت خوبصورت جوڑا ہے قرآن حکیم کا، سورہ مزمل، سورہ مدثر۔ دونوں کے ناموں کے اندر بھی بڑی مشابہت ہے، اور دونوں ہی کے زمانے نزول جو ہے وہ بھی کوئی ان میں زیادہ فصل نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں بہت سی صورتیں آپ کو جوڑوں کی شکل میں، سورہ طلاق ہے، سورہ تحریم ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم کے بالکل وسط کے اندر سورہ بنی اسرائیل ہے، پھر سورہ کہف ہے، بہت سی صورتیں ہیں۔ تو یہ بہت خوبصورت جوڑا ہے سورہ مزمل اور سورہ مدثر کا۔ دوسری بات یہ کہ اس سورت کا اور سورہ مدثر کا بھی زمانہ نزول، اس سورت کے بارے میں تو تقریباً اتفاق ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا پہلا حصہ جو ہے، پہلا رکوع، وہ مکی دور کا ابتدائی زمانہ ہے، اور آخری رکوع جو ہے وہ مدینہ میں نازل ہوا، اس لیے کہ اس میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں اس کا کہیں کوئی تعلق مکی دور کے ساتھ نہیں ہے، جہاں جہاد بھی ہے، قتال بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنا۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، جیسے کہ سورہ مزمل کی ابتدائی آیات ہیں، وہ انداز بھی آپ کو ملے گا۔ لیکن یہ کہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ، یہ ظاہر ہے کہ قتال فی سبیل اللہ کی اصطلاح وہ ہے جو خالصتاً مدنی صورتوں کی اصطلاح ہے۔ پھر یہ کہ یہ سورہ مبارکہ جس میں قیام اللیل کو بہت اجاگر کیا گیا، اور یہاں بھی جیسا کہ ہمیں معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت توحید پیش کی ہے تو شدید ترین مخالفتیں ہوئیں۔ آپ بڑے رنجیدہ بھی رہتے تھے، بڑے کبیدہ خاطر بھی ہوتے تھے، یہ لوگ کیوں آگے بڑھ کر اسلام کو قبول نہیں کر رہے؟ کسی درجے میں یہ خیال بھی آپ کے قلب مبارک میں آتا ہوگا کہ کہیں میری بات میں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو، جس طرح بات کو پہنچایا جانا چاہیے شاید میں اس طرح نہیں پہنچا پا رہا، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے۔ لہذا حضور کو تسلی بھی دی گئی، اور ساتھ کے ساتھ صبر کی تلقین، وَاصْبِرْ، صبر کیجئے، وَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، صبر کیجئے وہ جو بہترین اور خوبصورت ترین صبر ہوتا ہے۔ گویا کہ لوگوں کی مخالفتوں کے جواب میں آپ کی طرف سے کوئی معاملہ زیادتی کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ کہ آپ کو برداشت کرنا چاہیے، جھیلنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے۔ اور مثالیں کن رسولوں کی دی گئیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال، 950 برس جو کام وہ کرتے رہے تندہی کے ساتھ، دن رات کی مشقت، لیکن ان پر ایمان لانے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ معدود چند لوگ، گنتی کے چند لوگ۔ تو حضور ابھی تو آپ کو جو ہے کام کرتے ہوئے صرف 3 4 5 برس کا عرصہ گزرا ہے، لہٰذا اس کے معاملے میں جیسا کہ قرآن میں کہا ان کے معاملے میں جلدی نہ کیجیے، ان کو موقع دیجیے، ڈھیل دیجیے، جسے آپ کہتے ہیں نا کہ پورا کا پورا ایک دورانیہ ان کے لیے ہونا چاہیے کہ جس میں خوب اچھی طرح سوچ سمجھ کر اس اسلام کو قبول کریں، اللہ پر ایمان لائیں۔ تو یہ انداز بھی آپ کو اس سورہ مبارکہ میں بھی صبر کا ذکر بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تلقین دوسری بھی ملے گی۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہاں اس سورہ مبارکہ میں ترتیل کا ذکر آیا۔ قرآن حکیم کو پڑھنے کے 3 انداز ہیں۔ ایک انداز تو وہ ہے جسے تجوید کہا جاتا ہے، جس کی بہترین مثال کیا ہے؟ قاری عبد الباسط کی تلاوت آپ سن لیجئے، منشاوی کی تلاوت سن لیجئے، مصطفیٰ اسماعیل رحمہم اللہ، ان سب کی تلاوتیں جو ہیں وہ تجوید کے اعتبار سے گویا کہ کلائمیکس پر ہیں۔ ترتیل کے اعتبار سے الشیخ محمود خلیل الحصری،
جسے المصحف المرتل بھی کہا گیا، اس لیے کہ انہوں نے حفص عن عاصم کی جو روایت ہے اس میں بھی پورا قرآن پڑھا اور وہ ریکارڈڈ ہے۔ اس زمانے میں نہ تو یہ کوئی ٹیپیں ہوا کرتی تھی، نہ کیسٹ ہوتا تھا، نہ سپول ہوتا تھا، بلکہ یہ کہ وہ ڈسک ہوا کرتی تھی جنہیں توے کہا کرتے تھے، سیاہ رنگ کے توے۔ اور یہ میرے بالکل ابتدائی بچپن کا زمانہ ہے۔ ہمارے چچا اقتدار احمد صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہیں سے لے کر آئے تھے شیخ محمود خلیل اسری کا المصحف المرتل۔ اب مرتل کیا ہے کہ قرآن کو پڑھنا ٹھہر ٹھہر کر، ہر آیت پر وقف کرنا، اور جو بھی تجوید کے قواعد ہیں اس کو بھی پوری طرح ادا کرنا۔ کہیں مد ہے تو اس کو کھینچنا، کہیں غنہ ہے تو اس کے اندر باقاعدہ وہ ایک غننے والی کیفیت پیدا کرنا، یہ مرتل ہے، المصحف المرتل۔ اور پھر تیسری قسم وہ جسے ہم حدر کہتے ہیں، جس کے عام طور پر آپ سنتے ہیں تراویح کے اندر جو قرآن پڑھا جاتا ہے، جو نہ تو تجوید میں آتا ہے نہ مرتل میں آتا ہے بلکہ حدر میں آتا ہے، اس لیے کہ بہرحال 1 گھنٹے میں، 1.25 گھنٹے کے اندر آپ کو قرآن ختم کرنا ہے، تو لہٰذا اس میں نسبتاً آپ کی سپیڈ یا پیس جو ہے وہ تھوڑی سی زائد ہوتی ہے، اسے حدر کہتے ہیں۔ یہ 3 انداز ہیں جو ہمارے ہاں عام طور پر مشہور ہیں اور عام طور پر یہ معمول میں بھی ہیں۔ تو یہاں ترتیل کا لفظ آگے آ جائے گا۔ یہ چند چیزیں جو میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ یہ معلومات کے درجے میں بھی ہے، اور بہرحال قرآن حکیم کے ساتھ جسے بھی دلچسپی ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے القرآن المجود کون سا ہے، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھا ہوا، ترتیل کے ساتھ قرآن کا پڑھنا، اور اسی طرح حدر کے انداز میں قرآن حکیم کا پڑھنا۔ فرمایا یا ایھا المزمل، یہاں اس بات کو بھی نوٹ کیجئے، مزمل جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا صفاتی نام ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کتنے ہیں؟ اسماء حسنہ 99 کی تعداد ہے اس کی۔ القادر ہے، العلیم ہے، الحلیم ہے، العظیم ہے، اور اس کے علاوہ المقصد بھی ہے، القابض بھی ہے، الباسط بھی ہے، تمام اسماء ہے، صفاتی نام ہے اللہ کے۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی متعدد صفاتی نام ہیں، اور ان کی تعداد بھی ذرا مختلف روایات سے مختلف ناموں کو لے کر وہ بھی 99 تک پہنچا دی گئی۔ اکثر و بیشتر آپ کو جو مصحف ہے اس کے شروع میں جو ہے اللہ کے اسماء حسنہ 99 کی تعداد میں، اور آخری جو جلد مجلد ہوتا ہے اس کا آخری جلد جو ہے، آخری حصہ، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جو ہے وہ لکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو مزمل اور مدثر یہ دونوں گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام ہیں۔ اسی طرح میں نے عرض کیا تھا کہ 2 سورتیں قرآن حکیم میں اور ہیں، سورہ طٰہٰ، یاسین۔ اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ طٰہٰ بھی حضور کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اسی طرح یاسین جو ہے یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو یا ایھا المزمل، زمل یزمل آتا ہے کسی شخص کا چادر اوڑھ کر لیٹ جانا۔ ایک تو سورہ نو جو ہم نے پڑھی تھی، سورہ جن سے متصل قبل، وہاں الفاظ کیا تھے؟ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نکلتے تھے اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے تو وہ اپنے اوڑھنیاں اپنے اوپر اوڑھ لیتے تھے، گویا کہ ایک اظہار بیزاری کا ایک جو ہے یہ علامت ہوتی تھی کہ میں تمہاری بات بھی نہیں سننا چاہتا، بلکہ تمہارا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ ظاہر ہے کہ قوم کے اندر ہر قسم کے لوگ موجود تھے، ان میں تو وہ بھی تھے کہ جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ کہہ دیا تھا کہ ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ یہ روز روز کی جو آپ باتیں ہمیں سناتے ہو کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، پھر اٹھنا ہوگا، حشر نشر ہوگا، حساب کتاب ہوگا، جنت ہوگی، جہنم ہوگی، ہم کسی شے کو ماننے والے نہیں۔ تو وہاں یہ الفاظ بھی موجود ہے کہ انہیں رجم کر دیا جائے۔ تو بہرحال یہ انداز جو ہے ایک ہوتا ہے بیزاری کا انداز، ایک انداز وہ ہے کہ جس میں کوئی شخص لیٹا ہوا ہے، اپنے اوپر اوڑھنی یا یہ کہ کوئی چادر ہے یا کمبل ہے اسے اپنے اوپر ڈال لیا، اب وہ غور و فکر ہو رہا ہے۔ اور یہاں عام طور پر مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ جب اس سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی اور اس سے متصل قبل کا جو دورانیہ ہے تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی نازیبہ الفاظ استعمال کیے جاتے تھے۔ کاہن بھی ہیں اور ساحر بھی ہیں، کذاب بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں، یہ تمام الفاظ حضور کے لیے استعمال کیا جاتے تھے۔ دیوانہ اور مجنون تک کہہ دیا گیا، اس سے آگے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو گویا کہ یہ ایک بڑی کرب کی کیفیت ہوتی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اسی غم و اندوہ کی کیفیت میں آپ جب گھر آتے تھے تو کوئی چادر یا کمبل جو ہے وہ اوڑھ کر لیٹ جایا کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں ایک وہ انداز بھی ہے کہ جس میں گویا کہ
کسی درجے میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بیزاری کی بات ہو، لیکن یہ کہ بہرحال ایک کبیدہ خاطر ہونا یا غم کسی ایک کیفیت جو حضور پر طاری رہتی تھی۔ یہاں جو فرمایا گیا مزمل جیسے کہ میں نے عرض کیا حضور کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس ضمن میں ایک واقعہ جو ملتا ہے کہ حضور کو جو پہلا تجربہ ہوا تھا وحی کا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، اور آپ کو اپنی آغوش میں بھیجا بھی تھا انہوں نے، اور اس کے بعد اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، وہ پورا واقعہ آپ کے علم میں ہوگا جو حضرات بھی یہاں تشریف لاتے ہیں جنہیں کچھ بھی دلچسپی ہے دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ۔ تو اس پر حضور کی طبیعت میں ایک بہت عجیب قسم کی جو ہے بے چینی اور گھبراہٹ بھی پیدا ہوئی تھی، روایات میں ہے، اور یہ روایت بھی موجود ہے کہ حضور جب گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو یہ واقعہ بتایا کہ اس طرح میں وہاں غار میں موجود تھا اور ایک شخص آیا ہے اور اس نے میرے سامنے تختیاں پیش کی ہیں، اقرا پڑھو کیا ہے، میں تو پڑھا ہوا نہیں تھا، لہٰذا اس نے پھر مجھے اپنی آغوش میں لے کر زور سے بھیجا، یہ پورا تجربہ بیان کیا، اور اس موقع پر الفاظ آتے ہیں زملونی زملونی، یہ بخاری کی روایت ہے کہ حضور نے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، کمبل اڑا دو میرے اوپر جو ہے، اور حضور پر حضرت خدیجہ فرماتے ہیں کپ کپاہٹ اور لرزے کے آثار بھی تھے، پہلا تجربہ تھا۔ بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو آ جائے گا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ پر ایک بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں، تو بھاری ذمہ داری کا احساس بھی ہوگا، اور یہ بالکل ایک یونیک قسم کا جو تجربہ حضور کو ہوا تھا اس کے آثار تھے۔ زملونی، وہاں بھی وہی لفظ آیا جو یہاں استعمال ہوا، یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹ کر لیٹنے والے، مراد کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قم اللیل الا قلیلا، اس کے متصل بعد جو سورت ہے سورہ مدثر، اس میں فرمائے گا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اور عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ سورہ مزمل کے ان الفاظ سے حضور کی رسالت کا آغاز ہوا، نبوت کا آغاز تو ہو گیا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، یہ سب سے پہلی وحی جو حضور پر نازل ہوئی تھی، نبوت کا آغاز تو ہو گیا، وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن رسالت کا آغاز کب ہوا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، یہ تمام الفاظ جو ہیں گویا کہ حضور کو اب کہا جا رہا ہے اب داعی کی حیثیت سے آپ کھڑے ہو جائیں، اب لوگوں کی پرواہ نہ کیجیے۔ اگرچہ معاملہ بہت نازک تھا، وہ آبائی دین جو سال ہا سال کیا بلکہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزار برس سے بھی اوپر ہو گئے تھے کہ جو چلا آ رہا تھا، جس کی بہت مست شدہ شکل اس وقت موجود تھی، لیکن یہ کہ اس کے خلاف آواز بلند کرنا اور لوگوں کو تمام دیویوں دیوتاؤں کی دعوت سے جو ہے ان سے کھینچ کر ایک رب کی طرف دعوت دینا کوئی آسان کام تو نہیں تھا۔ تو یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹ کر لیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، آپ کھڑے ہو جائیے، کھڑے رہیے اپنے رب کے حضور رات کے اوقات میں، الا قلیلا، مگر رات میں سے کچھ حصہ۔ اب یہاں نوٹ کیجئے کہ یہاں گویا کہ اللیل سے مراد پوری رات ہے، اور رات وہ آج والی رات نہیں ہے کہ جو شروع ہوتی ہے رات 11:30 12 بجے، اس وقت تک تو گھر کے اندر جو چہل پہل ہوتی ہے تو دن کا سما ہوتا ہے، کوئی ملنے والا آ گیا، یہ کہ آپ کے جو ہے وہ بچے ہیں ان کے بچے اور آ گئے تو گھر میں جو ہے وہ خوب کھیل کود ہو رہی ہے، کیسا ممکن ہے کہ انسان جو ہے بہت جلد سو جائے؟ لیکن اس کے باوجود بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو اہتمام کرتے ہیں اس بات کا کہ رات 10 ساڑھے 10 بجے تک جو ہے لائٹس آف ہو جانی چاہیے، تاکہ یہ کہ رات کا دورانیہ جو اللہ تعالیٰ نے آرام اور سکون کے لیے یہ رات بنائی ہے تو اس سے کوئی استفادہ تو ہو سکے نا۔ تو اللیل سے مراد پوری رات ہے، قم اللیل، کھڑے رہیے پوری رات، الا قلیلا، مگر اس میں سے کچھ حصہ کم۔ آگے اس کی تفسیر بھی آ جائے گی، نصفہ او انقص منہ قلیلا، ہو کی ضمیر جو ہے وہ رات کی طرف ہے، رات کا نصف، او انقص منہ، یا اس میں سے کچھ کم، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا نصف سے کچھ زائد اور اس میں قرآن پڑھیے ترتیل کے ساتھ۔ اس سے ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ اس وقت تک جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اتنا قرآن نازل ہو چکا تھا کہ حضور کو حکم دیا کہ رات میں قرآن پڑھتے رہیے۔ ظاہر ہے جو ابھی بعد میں نازل ہونے والا قرآن ہے وہ تو نازل ہوگا، لیکن اس وقت تک ایک اچھی خاصی ممکن ہے بہت سی مکی صورتیں حضور کو پر نازل ہو چکی ہوں، اور مکی صورتوں میں کچھ طویل صورتیں بھی ہیں۔ سورہ انعام جو ہے
اس کے بارے میں روایت موجود ہے، وہ پوری سورت 20 رکوعوں پر مشتمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یک بارگی نازل ہوئی تھی، اور حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ 70,000 فرشتوں کے جلوہ میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا تھا، اور یہ پوری کائنات ان فرشتوں کے ترانہ حمد اور ثنا سے گونج رہی تھی، حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو سورہ انعام جیسی طویل سورت مکی سورت ہے، لیکن وہ بھی حضور پر نازل ہو چکی۔ تو یہاں جو فرمایا گیا نا رتل القرآن ترتیلا، رات کا شب کا اکثر حصہ اپنے رب کے حضور کھڑے رہیے، اس لیے کہ بندے اور رب کے درمیان جو ایک جسے آپ کہیے ایک لو بانڈ ہونا چاہیے، جو ایک خاص تعلق ہونا چاہیے، وہ رات کی تنہائی میں ملتا ہے۔ جیسے کہا گیا نا کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، اگر تمہاری منزل تمہارے سامنے ہے اور تمہیں جو ہے آگے بڑھنا ہے، ایک عزم اور ارادے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، تو اس میں تمہارا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے۔ اور یہ رات کے اوقات اور رات کی خلوت جو ہے، تنہائی، خاص طور پر رات کا آخری پہر جو ہے، وہ اس کام کے لیے موزوں ترین ہوتا ہے، جس میں پوری دنیا سوئی ہوئی، آپ کے اپنے گھر والے بھی سوئے ہوئے ہیں، آپ ہیں اور آپ کا رب ہے، سرگوشیاں بھی ہو رہی ہیں، مناجات بھی ہو رہی ہے، توبہ استغفار بھی ہو رہا ہے، اپنے گناہوں والی زندگی جو ہے اس کے اوپر پچھتاوا بھی ہے، آئندہ کے لیے ایک ہمت اور حوصلے کے ساتھ، عزم اور ارادے کے ساتھ اس اپنی منزل کی طرف سفر کرنا جو ہے یہ بھی مطلوب ہے۔ یہ تمام چیزیں رات کے اوقات میں میسر آتی ہیں۔ اور وہ حدیث تو آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر شب ہر رات آسمان دنیا تک تشریف لاتے ہیں اور وہاں سے ندا لگاتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کا استغفار کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے ہدایت کا طلب کرنے والا کہ میں اسے ہدایت دے دوں؟ تو یہ رات کا جو آخری پہر ہے اس کو خاص طور پر یہاں ہائی لائٹ کیا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل ہم نے پڑھی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد پڑھنا فرض میں نہیں کہہ رہا لیکن واجب تھا۔ اب ظاہر ہے کہ واجب اور فرض کے درمیان کوئی بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے، جبکہ امت کے لیے خالصتاً تطوع کے درجے میں ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ امنگ اور آرزو پیدا کر دے، اور یہ کہ اسے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے تو رات کے آخری پہر کھڑا ہو، تہجد ادا کرے اور اپنے رب کے ساتھ سرگوشی بھی کرے۔ رب کے حضور کھڑے ہیں قیام کی حالت میں اور رب کا کلام رب کو سنا رہے ہیں۔ اور ایک صحابی سے یہ منقول ہے جنہیں موقع ملا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کی نماز میں شامل ہونے کا، وہ بھی حضور کی جلوہ میں کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے فرمایا کہ جہاں بھی وہ آیات آتی تھی کہ جس میں خوشخبری ہے، جنت کا ذکر ہے، تو حضور وہاں توقف فرما کر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اب یہ فرض نماز تو نہیں ہے کہ جس میں آپ نماز پڑھا رہے ہیں تو اس میں تو آپ کو قرآن کا متن پڑھنا ہے صرف، لیکن یہ کہ اگر آپ تہجد ادا کر رہے ہیں تو رک کر، ان کے روایت موجود ہے جہاں کہیں جہنم کا ذکر ہو تو حضور وہاں رک جاتے تھے، توقف فرماتے تھے اور دعائیں مانگا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے۔ تو تہجد کی کیفیت اس طرح نہیں ہوتی جس طرح کہ ایک لگی بدی جو ہے آپ کی فرض نماز کی ہوتی ہے، اس کے اندر تو انسان کی اپنی جو کیفیات ہیں اسی کا ایک عکس ہے یا مظہر ہے کہ جو نظر آتا ہے نماز تہجد کے اندر۔ تو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص، رات کا نصف یا اس سے کچھ کم، قلیلا تھوڑا کم، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا یہ کہ نصف پر کچھ زیادتی کر دیجئے اور کچھ اضافہ کر دیں، ورتل القرآن ترتیلا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا بالابتداء میں کہ قرآن مرتل کیا ہے، مصحف مرتل کیا ہے، کہ قرآن کا ایسے پڑھنا کہ جس کے اندر تجوید کا لحاظ بھی رکھا جائے اور ہر آیت پر رک کر پڑھا جائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے ازواج مطہرات ہیں، ان سے یہ ایک روایت جو ہے حدیث میں موجود ہے کہ جس میں جب ان سے سوال کیا گیا کہ رات کے اوقات میں جو حضور نماز ادا کرتے تھے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی، تو انہوں نے کہا تھا ایک ایک آیت پر رکتے تھے اور ایک ایک جو الفاظ ہیں قرآن کے اس کے اندر حسن پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، اچھی آواز میں پڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور یہ الفاظ بھی حدیث میں ہے جہاں کسی مدہ اوپر آ گیا تو وہاں الفاظ کو کھینچتے بھی تھے، جہاں غنہ آ گیا تو وہاں اس کا حق ادا کرتے تھے۔ گویا کہ جو اصل خاصہ ہے تجوید کا، لیکن یہ کہ اس کے اندر ذرا آپ تھوڑی سی اگر تیزی پیدا کر دیں گے تو وہ پھر حدر بن جائے گا، جیسے کہ میں نے آغاز میں بھی عرض کیا تھا جو ہم تراویح کی رکعتوں کے اندر جو قرآن سنتے ہیں وہ حدر کے انداز میں ہے۔ اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس میں اضافہ کر دیجیے۔ اب دیکھیے نصف سے اگر آپ کم کریں گے تو وہ 1/3 بن جائے گا جس کا ذکر آخری رکوع میں آ جائے گا،
اور نصف سے زیادہ کریں گے تو 2/3 بن جائے گا۔ تو رات اگر آپ کی 10 گھنٹوں کی ہے تو 1/3 اس کا کیا ہوا؟ تقریباً 3.5 گھنٹے، اور 2/3 کیا ہوا؟ تقریباً 6.5 گھنٹے۔ تو دونوں ہی گویا کہ ایکسٹریم بیان کر دی گئیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور سے کہا گیا ہو کہ ساری رات اب جاگتے رہیے۔ اور یہاں یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ قیام اللیل وہ شمار ہوگا جس میں انسان سونے کے بعد بیدار ہو۔ ایک شخص سے فرض کیجئے کوئی اسائنمنٹ اسے ملی ہوئی ہے، ساری رات وہ مشغول رہا ہے، وہ سویا ہی نہیں، اور اس کے بعد گویا کہ اب سونے سے پہلے وقت دیکھا کہ ابھی تو نماز میں 1 گھنٹہ باقی ہے، تو اس نے تہجد ادا کر دی۔ ٹھیک ہے، اللہ کے ہاں اس کا یہ عمل جو ہے مقبول ہے، یقیناً مقبول ہے۔ یہ اس سے تو بہتر ہے نا کہ جو اپنے پڑھ پڑھا کر اسائنمنٹ مکمل کر کے سو گیا انٹا غفیل، بلکہ یہ 2 چند رکعتیں ادا کر کے سویا۔ لیکن قیام اللیل کسے کہیں گے؟ جس میں آپ سونے کے بعد اٹھتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ بعض اوقات حضور رات میں کئی بار اٹھتے تھے، سوئے تھوڑی دیر، پھر اٹھے اور نماز ادا کی، پھر تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیا، پھر اٹھ گئے اور پھر نماز ادا کی۔ تو سونے کی حالت سے بیدار ہونا، یہ ہے اصل میں قیام اللیل۔ یہی وجہ عام طور پر کہا جاتا ہے یہ القیام بعد النیام، قیام وہ کرو کہ جو سونے کے بعد ہو۔ سونے کے بعد اصل میں اٹھنا جو ہے ذرا مشقت طلب کام ہے، جیسا کہ آگے ذکر بھی آ جائے گا۔ لہذا قیام اللیل کی اصطلاح جو پوری طرح صادق آئے گی وہ اس قیام پر ہے کہ جس میں انسان پہلے تھوڑی دیر سو چکا اور اس کے بعد اٹھے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ڈالنے والے ہیں آپ پر بہت بھاری قول۔ دیکھیے ایک قول تو قرآن حکیم بھی ہے نا، جس کے بارے میں فرمایا گیا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے وہ پھٹ جاتا، دب جاتا اللہ کے خوف سے۔ یہ گویا کہ قول ثقیل ہے، بہت وزنی کلام ہے، جس کے اثر سے پہاڑ پھٹ سکتا ہے، دب سکتا ہے۔ دوسری طرف ایک اس کی معنوی حقیقت بھی ہے کہ جو کار رسالت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے کاندھوں پر ڈالنے والے ہیں وہ بہت بھاری بوجھ ہے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اور تیسری مراد یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، بخاری میں روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے سوال کیا تھا حضور سے کہ حضور جب آپ پر قرآن نازل ہوتا ہے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو حضور نے تفصیل جواب دیا اس کا، فرمایا میں بہت شدید بوجھ محسوس کرتا ہوں اپنے دل پر، اور پھر یہ کہ پورا جسم جو ہے میرا پسینے میں نہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بھی اس کی راویہ ہیں کہ جب حضور پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کی پیشانی سے قطرے یوں ٹپکنے لگتے تھے گویا کہ شدید جو ہے کہ کوشش گرمی کی حالت میں اس کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی روایات اور ہیں کہ حضور کسی اونٹنی پر سوار ہیں، سفر درپیش ہے، دوران سفر وحی نازل ہوئی اور اس کا بوجھ اتنا تھا کہ اونٹنی کھڑی نہیں رہ سکی، وہ بیٹھ گئی زمین پر۔ اس طرح بعض روایات میں یہ بھی ذکر ہے کہ حضور کہیں سفر پہ تھے، کسی صحابی کے ران کے اوپر آپ نے سر رکھا ہوا تھا، آرام فرما رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ پتھر اگر سر کے نیچے رکھیں گے یا اینٹ رکھیں گے، اینٹ تو خیر بہت دور کی بات ہے، وہ تو بعد کی پیداوار ہے، تو اس کے اندر ایک رختگی ہوتی ہے، پتھر کے اندر ایک سختی ہوتی ہے، تو لہٰذا صحابہ کرام کہتے تھے کہ آپ اپنا سر یہاں میری ران پر رکھ لیجئے، جہاں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ نرمی تو ہے۔ تو اسی کیفیت میں اگر حضور پر وحی نازل ہوئی تو ان صحابی کا جن کی ران پر حضور کا سر تھا وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میری شاید ران پھٹ جائے، اتنا شدید بوجھ تھا۔ تو قول ثقیل سے یہ تینوں ہی چیزیں مراد لی گئیں، وہ بھاری ذمہ داری جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے کاندھوں پر ڈالنے والے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے آپ کو چونکہ منقطع کر دیا اس کار رسالت سے، ورنہ یہ بھاری ذمہ داری ہم میں سے ہر شخص کی ہے، مسلمان کی ہے۔ اس لیے کہ کار رسالت جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے وصال ہو جانے کے بعد ایک فیز ختم ہو گیا، لیکن جیسا کہ حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت میں وہ لوگ کہ جو قرآن کا علم رکھنے والے ہیں، جو علماء میں شمار ہوتے ہیں اور جنہیں اپنی ذمہ داری کا بھی احساس ہے، ان کی مثال ایسے ہے گویا کہ بنی اسرائیل کے پیغمبر اور رسول تھے۔ چلیے رسول تو بہت اونچی اصطلاح ہے،
لیکن کم سے کم پیغمبر کا لفظ تو ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو گویا کہ ہر امتی کے کاندھے پر یہ بوجھ ہے. یہ معاملہ صرف حضور کا نہیں تھا کہ اس دین پر خود کاربند ہو. سورۃ العصر جو ہمارے منتخب نصاب کا بنیاد ہے، اس میں تواصی بالحق جو ہے، جو لازمہ ہے، جس کے بغیر نجات کا کوئی امکان نہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر. بار بار یہ سورت چونکہ ریپیٹ ہوتی ہے لہذا ترجمہ میں نہیں کر رہا. گویا کہ کل بنی نوع انسان تباہی سے دوچار ہونے والے ہیں سوائے وہ جن میں یہ چار اوصاف موجود ہیں. ان میں ایک تواصی بالحق بھی ہے. ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. حق بات کو دوسروں لوگوں تک پہنچانا. قرآن سے بڑھ کر حق کیا ہوگا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تمہیں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو اس کے علم سے نوازتے ہیں، اس علم کی شمع کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، تو قول ثقیل میں یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں آ جاتی ہیں. انا ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. یقیناً رات کا اٹھنا، دیکھیے نشا کے معنی ہوتا ہے، نشو و نما بھی ہمارے ہاں جو لفظ استعمال ہوتا ہے، بڑھوتری، اٹھنا، بیدار ہونا، جاگ جانا. ان ناشئۃ اللیل، اس لیے کہ رات کا اٹھنا، رات کا جاگ جانا، اور اس کنڈیشن کو سامنے رکھیے، سونے کے بعد اٹھنا. وہ اٹھنا نہیں کہ جس میں آپ سوئے نہیں بلکہ کوئی کام میں مصروف ہیں اور اس کے بعد آپ نے تہجد ادا کر دی، جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ. لیکن اصلاً قیام اللیل کا جو صفت ہے وہ کیا ہے کہ سونے کے بعد آپ اٹھیں. القیام بعد النیام. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا. وطن کسے کہتے ہیں؟ وطأ یطیہ، یہ آتا ہے کسی شے کو کچلنے کے لیے، پامال کرنا، روند دینا. تو انسان کے اندر جو نفسانی خواہشات ہیں، جو شیطانی اکساہٹیں ہیں، ان کو کچلنے کے لیے یہ رات کا بیدار ہونا اور اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا یہ تیر بہدف ہے. گویا کہ جو شخص اپنی سب سے پہلی جو ایک نفسانی کمزوری تھی کہ رات سو رہے ہیں اور آپ اٹھ گئے، اس میں بھی تو آپ کو اپنے نفس کو کچلنا پڑا نا. اس دور میں تو گیزر نہیں ہوتے تھے، گرم پانی نہیں ہوتا تھا. فرض کیے شدید جاڑا ہے، ٹھنڈا یخ پانی ہے، تو اس میں باہر نکلنا اور اس کے بعد جو ہے وضو کرنا تو کوئی آسان کام تو نہیں. تو گویا کہ وہ پہلے مرحلے ہی پہ آپ نے اپنے نفسانی خواہش کو کچل دیا. تو رات کا یہ جو اٹھنا ہے، اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا، مناجات کرنا، استغفار کرنا، تو ہی اشد وطئا، وہ بہت شدید ہے، بہت سخت ہے نفسانی خواہشات کو کچلنے کے ضمن میں. وہ اقوم قیلا، اور بات کہنے کے اعتبار سے بھی بہت ہی اپنے اندر قوت رکھتا ہے. گویا کہ انسان کے قول فعل کے اندر جو ایک موافقت ہونی چاہیے، جو مماثلت ہونی چاہیے، جو وہ کہے اس کی عملی زندگی اس کا نمونہ ہونا. تو رات کا اٹھنا گویا کہ دونوں اعتبار سے، نفسانی خواہشات کو کچلنے کے اعتبار سے بھی، شیطان کی اکساہٹوں کو کچلنے کے اعتبار سے بھی، اور اپنی بات کے اندر اگر اثر پیدا کرنا چاہتے ہو، جو بات تم کہو یہ دنیاوی باتوں کی بات نہیں ہو رہی بلکہ دین کے بات کی بات ہو رہی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. جو دل کے گہرائی سے جو بات نکلے گی تو اس کے اندر وہ وصف کیسے پیدا ہوگا؟ اس کا ایک لازمہ یہ ہے کہ رات کو اٹھنا، تہجد کے لیے بیدار ہونا، اپنے رب کے ساتھ جو ہے ایک تعلق پیدا کرنا. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. گویا کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے قول و فعل میں تضاد نہ رہے تو یہ رات کو اٹھنے کی عادت اپنا لو. اور وہ حدیث جس کا میں نے حوالہ دیا، یہ تو بہترین وقت ہے اپنے گناہوں کو بخشوانے کا اور اپنے رب کی مدد اور تائید حاصل کرنے کا. ان لک فی النہار سبحا طویلا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے یہ جو دن کے اوقات ہیں اس میں بھی بڑی شدید مشقت ہے. سبح یسبح کا مادہ آتا ہے تیرنے کے لیے، لیکن یہاں چلنا پھرنا بھی مراد ہے، آمد و رفت بھی مراد ہے. اور حضور کے معمولات کیا تھے؟ دن بھر آپ محنت کر رہے ہیں. مکی دور کو اپنے ذہن میں رکھیے. جو حضور پر وحی نازل ہوئی اسے لوگوں تک پہنچانا ذمہ ہے نا حضور کا. جیسا کہ قرآن میں فرمایا آپ کے ذمے ہے اس قرآن کا پہنچانا لوگوں تک.
اور یہی نہیں کہ آیت نازل ہوئی یا قرآن کا کچھ حصہ نازل ہوا اس کو مؤخر کرتے رہے، جب موقع دیکھوں گا تو میں پہنچاؤں گا۔ یہ تو وہی ہے کہ وار اس وقت کیجئے جیسے ہی آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا، اب لوگوں تک اس کو پہنچانا آپ کے ذمے ہے۔ تو یہاں جو فرمایا کہ دن کے اوقات میں بھی آپ کو بڑی شدید مشقت کا چلنا ہے، پھرنا ہے، لوگوں تک پہنچنا ہے، ایک ایک گھر کا دروازہ جا کر اس پر دستک دینا ہے۔ کہیں مکہ کے مضافات میں کسی قافلے نے آ کر پڑاؤ کیا تو وہاں پہنچ کر قرآن کی بات، دین کی بات ان لوگوں تک پہنچانا، یہ شدید ترین مشقت ہے۔ تو ان لک فی النہار سبحا طویلا، اور اس میں دوسری شے بھی مراد لی گئی کہ جب بھی آپ اللہ کے دین کے لیے، کام کے لیے نکلیں، لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے، تو آپ کی زبان پر تسبیح و تحمید ہونی چاہیے۔ یہ تو ہمارے ہاں بھی بہت سی دینی جماعتیں ہیں، جب وہ اپنے کارکنوں کو کہتے ہیں نکلے تو یہ کہتے ہیں کہ خاموش نہ رہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ، کتنے ہی اذکار ہیں جس سے آپ کی زبان تر رہنی چاہیے۔ تو مفسرین نے یہاں اس سے بھی یہ بھی مراد لیا ہے کہ جب آپ دن کے اوقات میں مشقت کر رہے ہوں تب بھی آپ کی زبان پر ترانہ حمد ہونا چاہیے۔ تسبیح و تحمید جو ہے، تسبیح کسے کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ تحمید کیا ہے؟ الحمدللہ۔ تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اسی طرح تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تسبیح بھی آ گئی، تحمید بھی آ گئی، تحلیل بھی آ گئی، تکبیر بھی آ گئی۔ یہ چاروں اصطلاحات جو ہیں جو قرآن میں بھی استعمال ہوئی ہیں، اگرچہ تحلیل کی اصطلاح شاید استعمال نہیں ہوئی، لیکن یہ تو ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور تسبیح کے الفاظ موجود ہیں، حمد کے الفاظ موجود ہیں۔ تو ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اور آپ تو یاد کیجئے اپنے رب کو اس کے ناموں کے ساتھ، جو ہم نے پڑھا تھا نا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ تمام اچھے نام اللہ کے ہیں، صفاتی نام ہے، 99 نام۔ حدیث میں یہ بات بھی موجود ہے، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے 99، وہاں تو 99 کا ذکر بھی موجود ہے حدیث کے اندر، ان کا احصاء کر لیا، گویا کہ صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے جو ہے جس طرح آپ کہیے کہ وہ صرف جو ہے وہ الفاظ نکل جائیں، بلکہ یہ کہ ان کو وہ معلوم ہو کہ یہ لفظ جو ہے الجبار کے معنی کیا ہیں، القہار کے معنی کیا ہیں، الباسط کے معنی کیا ہیں، القابض کے معنی کیا ہیں، الخافض کسے کہتے ہیں۔ یہ صفاتی نام ہے، اس کے جو ہے معانی بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ تو حضور نے اپنی اس حدیث میں جنت کا وعدہ فرمایا ایسے لوگوں سے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کا احصاء کر لیا۔ احصاء کے لفظ کو نوٹ کیجئے، صرف زبانی یاد نہیں کرنا بلکہ اس کے اوپر پوری گرفت حاصل کرنا۔ اگرچہ وہ گرفت کا پوری طرح حاصل ہونا تو ناممکن ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات لامحدود ہیں، ہم اسے کیسے اپنے گریسپ میں لا سکتے ہیں؟ ان پر ہماری گرفت تو نہیں ہو سکتی، پوری طرح احاطہ تو نہیں کر سکتے، لیکن جس حد تک بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذہن اور فہم دیا ہے، جتنی گہرائی یا تدبر کر سکتا ہے، اس میں آگے بڑھے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ تبتل کہتے ہیں اپنے آپ کو کسی شے سے الگ کر لینا، جسے کہا جاتا ہے نا عام طور پہ بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، اس دنیا میں بھیجے گئے، یہاں تمام شہوات جو ہیں اس کی تسکین کی دعوتیں بھی موجود ہیں، تمام سامان بھی موجود ہے، لیکن اپنے آپ کو کوئی شخص اگر اس سے الگ رکھے شعوری طور پر، یہ تبتیل ہے۔ اس دنیا کے جھمیلے بھی تو ہے نا، یہاں کی رونقیں بھی ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اس زمین پر جو کچھ بھی اللہ نے بنایا اس کے اندر بڑا اسے مزین کر دیا ہے، بڑی چمک دمک ہے، بڑی آب و تاب ہے، اس میں تمہیں کھینچنے والی کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اپنی طرف بڑی قوت کے ساتھ کھینچ رہی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے الگ رکھتے ہوئے، یہ تبتیل ہے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرکین مکہ جن خرافات کے اندر مبتلا ہیں، آپ ان سے الگ ہو کر اسی کی جانب یکسو ہو جائیں۔ تو تبتل کے اندر کسی سے الگ ہو کر کسی کی طرف یکسو ہو جانا، اپنے آپ کو فوکس کر دینا اس کی طرف، یہ تبتل ہے۔ اور آگے اس کے اندر جو ہے وہ حال بھی آ گیا تبتیلا، گویا کہ تبتل کا حق ادا کیجئے۔ اور جیسا کہ میں بارہا کہہ چکا ہوں، اس کی کچھ نہ کچھ ریفلیکشن ہر امتی کی زندگی میں نظر آنی چاہیے نا۔ اسوہ محمدی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، لیکن اس کا عکس اگر ہماری عملی زندگی میں، ہمارے سیرت و کردار میں، ہمارے قول و فعل میں ہے،
ہمارے لین دین کے اندر، ہمارے طرز زندگی میں اگر نظر نہ آئے تو ظاہر ہے کہ یہ تو پھر وہ حق ادا نہ ہوا۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے کہ ہماری زندگی میں اس کی ریفلیکشن نظر آئے۔ تو وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے الگ ہو کر اپنے آپ کو یکسو کر لیجئے، فوکس کر لیجئے اللہ کی طرف۔ رب المشرق والمغرب، کون اللہ ہے؟ ظاہر اللہ کے رسول کو تو معلوم تھا، لیکن یہ قرآن تو رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے نا۔ اب یہاں گویا کہ رب کا تعارف بھی کرایا جا رہا ہے، وہ رب جو مشرق اور مغرب کا مالک ہے۔ اب مشرق کس ایکسٹریم تک جائے گا آپ کے پاس کوئی پیمانہ ہے ہی نہیں، وہ تو لامحدود ہے۔ اسی طرح مغرب بھی لامحدود ہے۔ یہ کائنات بالکل اس وقت لامحدود ہماری نگاہ میں، اگرچہ محدود ہے یہ کائنات، لیکن ہماری معلومات جو ہے بھی اس کی حد کا تعین نہیں کر سکی، وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ ملینز آف لائٹ ایئرز کا آپ نے سفر کر لیا، اپنی بہت پاورفل ہبل جو ہے وہ ٹیلیسکوپ، اس کے ذریعے پہنچ گئے، فلاں سیارہ جو ہے اتنے ملین لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے، لیکن اس سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی آگے کائنات جاری و ساری ہے۔ اور قرآن حکیم نے فرمایا کہ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، یہ ایکسپینڈنگ یونیورس ہے، یہ سٹیٹک نہیں ہے۔ یہ نئی نئی کہکشائیں اور نئے نئے سیارے اور بڑے بڑے پلینٹس جو ہے وہ وجود میں آ رہے ہیں۔ پوری پوری گلیکسیز جو ہیں بلیک ہول میں جا کر بالکل نسیہ منسیہ ہو جاتی ہیں، اور ساتھ کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں گلیکسیز جو ہیں وہ نئی بن بھی رہی ہیں۔ کیا یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے یا کوئی ذات ہے کہ جس کے کنٹرول میں ہے سب کچھ؟ تو رب المشرق والمغرب، یہ گویا کہ ہر شے کا احاطہ کر لیا گیا، اول و آخر، جیسا کہ فرمایا گیا نا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی الاول ہے، وہی الآخر ہے، وہی الظاہر ہے، وہی الباطن ہے۔ کہاں جائیں گے؟ نہ الاول سے ہی گویا کہ زیادہ سے زیادہ اسی کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، الفاظ تو یہی ہے، اے پروردگار تو الاول ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں تھا، تو الآخر ہوگا، تیرے بعد کچھ نہیں، تو الظاہر ہے، تجھ سے بڑھ کر آیا اور نمایاں شے کوئی نہیں، اور تو الباطن بھی ہے، تجھ سے زیادہ مخفی اور پوشیدہ حقیقت بھی کوئی نہیں۔ یہ پول اپارٹ صفات ہیں جس کو جمع کر لیا گیا سورہ حدید کے اندر۔ تو رب المشرق والمغرب، وہ اللہ کے جو رب ہے مشرقوں اور مغربوں کا۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، یہاں سورہ مزمل کے اندر تو واحد کا صیغہ آیا، مشرق اور مغرب کا رب کون؟ اللہ۔ رب المشرقین و رب المغربین سورہ رحمان میں آ گیا، دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب۔ یہاں بھی سوال پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ بہت آسانی سے اس کا جواب ہمیں حاصل ہو جاتا ہے کہ ہر روز جو سورج طلوع ہو رہا ہے تو نئے زاویے سے اور نئے مقام سے شروع ہو رہا ہے۔ سردیوں میں آپ دیکھیں کہ سورج جو ہے طلوع ہوگا ایکسٹریم رائٹ سے، ہے مشرق لیکن مشرق کا بالکل ایک کونا، اس کے بعد جیسے جیسے سردی گزرے گی وہ آگے آگے ہوتا ہوا بالآخر اپنی کمپلیٹ جو ہے کلائمیکس پر پہنچ جائے گا، جو مشرق کے دو حدود ہے، رب المشرقین، یہ دو مشرق ہو گئے۔ اسی طرح مغرب بھی ہے، غروب بھی ہوتا ہے سرود، تو ہر روز نئے زاویے اور نئے مقام پر غروب ہوتا ہے۔ تو رب المشرقین و رب المغربین بھی آ گیا سورہ رحمان کے اندر، اور رب المشارق والمغارب بھی آ گیا، تمام مشرقوں کا رب اور تمام مغربوں کا رب۔ اب ظاہر ہے ہر روز اگر سورج جو ہے نئے پوائنٹ اور نئے زاویے، اینگل اور نئے مقام سے طلوع ہو رہا ہے تو پھر مشارق والمغارب ہو گیا نا، پھر ایک مشرق تو نہ ہوا، پھر مشرق کا ایک ایکسٹریم ہے اور دوسرا ایکسٹریم ہے، اور اس کے درمیان کتنی ہی اور جگہیں ہیں کہ جہاں سے سورج روزانہ طلوع ہوا۔ تو قرآن حکیم کا اعجاز ہے تینوں اعتبارات سے۔ سورہ معارج میں رب المشرق والمغرب، سورہ رحمان نے رب المشرقین و رب المغربین، اور اس کے بعد رب المشارق والمغارب جو ہے وہ سورہ معارج کے اندر۔ تو یہاں فرمائے گا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو۔ اصل جسے آپ کہیے کہ انر کور کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تم نے سورج کو دیوتا قرار دے دیا، چاند کی پرستش کر رہے ہو، ستاروں کی پوجا ہو رہی ہے، انہیں تم نے اپنا رب مان لیا۔ جل دیوتا بھی تو تھا نا آخر، ہندوؤں کے ہاں شاید آج بھی موجود ہو، پانی کی دیوی، پانی مبدأ حیات ہے، پانی کے بغیر آپ زندہ رہ ہی نہیں سکتے۔
لہذا جل دیوتا جو ہے وہ وجود میں آ گیا، یا پانی کی دیوی وجود میں آ گئی. یہ تمام جسے آپ کہیے انحراف ہیں وہ، کہ جو توحید سے انسان جو ہے وہ پھر بھٹکتا ہے تو دوسری ضلالت اور انتہا تک پہنچ جاتا ہے. لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، نہیں ہے معبود دوسرا سوائے اس کے کوئی. فاتخذہ وکیلا، اب یہاں بھی واحد کے صیغے میں حضور سے کہا گیا، لیکن ہر امتی یہاں مخاطب ہے، تو اپنا کارساز صرف اسی کو سمجھو اور بناؤ اپنا کارساز صرف اسی ذات کو. فاتخذہ وکیلا، وکیل کون ہوتا ہے؟ کہ کوئی مقدمہ درپیش ہے، آپ نے تمام حقائق جو ہے اس وکیل کے سامنے رکھ دی، اور وکیل آپ کا اب ذمہ دار ہے، وہ گویا کہ آپ کی وکالت کر رہا ہے. یہاں بھی ترجمہ کیا گیا کارساز. اب آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، اب آپ کو بطور گواہ ممکن ہے بلایا جا سکے، لیکن یہ کہ سارا کام کون کرے گا؟ وہ وکیل کرے گا، گویا کہ ذمہ داری اس پر ہے. تو اللہ کے ذمے ہے تمہیں ہدایت دینا. انا علینا، الفاظ یہ ہیں للہدا، ہدایت کے رستے کو واضح کر دینا، لوگوں تک پہنچا دینا. یہ نبوت اور رسالت کی یہ جو سنہری زنجیر اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائی ہے، کس لیے؟ تاکہ پیغام ربانی لوگوں تک پہنچ جائے. ان علینا للہدا وان لنا للآخرۃ والأولی، ہمارے ذمے ہے لوگوں کے اوپر ہدایت کو واضح کر دینا. تو فاتخذہ وکیلا، تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ. اعتماد، بھروسہ، توکل، یقین اس کی ذات پر. مادی وسائل سے کہیں ہمارا دین منع نہیں کرتا. کوئی بیمار ہے تو دوا دارو کرے، لیبارٹری انویسٹیگیشنز کروائے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے جو ہے اس سے کنسلٹ کرے، ان میں سے کسی شے کی نفی نہیں. لیکن یقین اور اعتماد اللہ کی ذات پر ہوگا کہ اگر اسے منظور ہے تو صحت ملے گی. تیری صحت ہمیں منظور ہے، لیکن اگر اس کو نہیں منظور تو ہم کو بھی منظور نہیں. مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ شعر انہوں نے کہا تھا جب وہ حالت اسیری میں تھے، جیل میں ڈال دیا گیا تھا، وہ جو تحریک خلافت چلی تھی. تو روایت یہ ہے، اور یقیناً واقعہ یہی ہوگا، کوئی بہت پرانی بات تو نہیں ہو رہی، کہ اسی حالت اسیری میں ان کی ایک بیٹی کا انتقال ہوا، کوئی طاعون کی یا کوئی اور وبا جو تھی اس وقت پھیلی ہوئی تھی. اس کے بعد دوسری بیٹی کا انتقال ہو گیا. خبر ان تک پہنچا دی گئی کہ آپ کی ایک صاحبزادی جو ہیں وہ بھی اللہ کے ہاں جو ہے وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، دوسری کا بھی یہ معاملہ ہوا. تو اس موقع پر پھر انہوں نے کہا تھا تیری صحت ہمیں منظور ہے، لیکن اگر اس کو منظور نہیں تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں. گویا کہ یہ تو اس کی حکمت اور اس کا فیصلہ ہے نا، وہ تو امانت تھی اللہ کی دی ہوئی. جب تک تمہارے پاس رہے تم امین تھے اس کی گرومنگ ہے، اس کی تربیت ہے، اس کی نشو و نما ہے، اس کی تمام ضرورتیں، مادی ضرورتیں، اس کو پورا کرنا تمہارے ذمے ہے، لیکن امانت اس کی تھی. اب یہ یقین کسی شخص کو حاصل ہو اور جو اطمینان اور سکون اسے میسر ہوگا کہ رب کی امانت تھی، اس نے لے لی. اور آج بھی ایسے بڑے واقعات جو ہیں آپ کے سامنے، نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں. کسی شخص کا ایک ہی بیٹا ہے، وہ کہیں حادثے میں جو ہے حادثے کے شکار ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ کہ باپ سے جا کر ملتے ہیں تو باقاعدہ جیسے آپ کہیے کہ آفرین کے الفاظ جو ہے نکلتے ہیں باپ کے لیے، کہ اس درجے وہ راضی برضائے رب، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی منشا ہے، اللہ کی حکمت ہے. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر بظاہر اس شر میں اللہ نے میرے لیے کوئی خیر ہی لکھا ہوا ہے. اور کتنے ہی لوگوں کی اپنی زندگی جو ہے ان کے اندر انقلاب پیدا ہو جاتا ہے اس قسم کے بڑے واقعے کی، جس کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کا رخ تبدیل کر لیتے ہیں. یہ ہماری آنکھوں دیکھی بات ہے، ہمارے سامنے کی بات ہے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی بات جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کپڑا اوڑھ کر یا کمبل اوڑھ کر لیٹ جانے میں ایک بات یہ بھی ہے جو مفسرین نے لکھی ہے کہ لوگوں کی طرف سے جو بڑی دلگیر باتیں حضور کو سننا پڑتی تھیں، بہت ہی نازیبا، بہت ہی ناگوار باتیں سننا پڑتی تھی اپنے بارے میں بھی، تو اس غم کی کیفیت میں جو ہے حضور کی یہ کیفیت ہو جاتی تھی کہ آپ جو ہے وہ گھر جا کر جو ہے کپڑا اوڑھ کر لیٹ گئے. وہ ہے کہ صدمے کی وجہ سے یہ انداز. تو یہاں اس کا ذکر آ گیا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. اے نبی ہمیں معلوم ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، کوئی آپ کو مجنون کہہ رہا ہے، کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، آپ صبر کیجئے، ڈٹے رہیے. جو ہم نے کہا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ہم پڑھ چکے.
یہ کار رسالت جو ہے کوئی آسان تو نہیں ہے، بہت کٹھن ذمہ داری ہے. تو اس کے لیے جو صبر ہے وہ آپ کے ہاتھ میں. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ سورہ بقرہ میں کہا گیا تھا. مدد حاصل کرو وہ بڑا مشن جو اللہ نے تمہیں سونپا ہے اس کی انجام دہی میں، اور یہ دو جو ہیں وہ ہتھیار تمہارے پاس ہونے چاہیے، ایک صبر اور دوسرے نماز. اور نماز بھی خاص طور پر رات کے آخری اوقات کی نماز، جس میں بندے کا گہرا تعلق اپنے رب سے قائم ہوتا ہے. تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے نبی آپ صبر کیجئے جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ان سے ہجرت اختیار کیجئے. ہجرت کسے کہتے ہیں؟ کسی شے سے منقطع ہو جانا. یہ جو کچھ بھی کڑوی کسیلی باتیں آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ اس کی پرواہ نہ کیجئے، جھیلیے اس کو، برداشت کیجئے، صبر سے کام لیجئے. پہلی آیت میں یہ آ گیا. اور وَاهْجُرْهُمْ، چھوڑ دیجئے ان کو ان کے حال پر. اور آپ ان سے جو اپنے تعلق کو منقطع کریں تو اچھے طریقے سے، یہ نہیں کہ کوئی آپ کی طرف سے بھی تلخ الفاظ جو ہیں آپ کی زبان پر آ جائیں. اور کبھی ایسا نہیں ہوا. دن میں لوگوں نے اگر آپ کو برا بھلا کہا ہے تو رات کو ان کی ہدایت کے لیے حضور جو ہے دعا کر رہے ہیں اپنے رب کے حضور. رات کے آخری پہر کی دعا اس میں شامل ہیں. ابو جہل کے لیے حضور نے دعا کی، اور کتنے ہی وہاں کے جو ہے بڑے بڑے فرعون ہوں گے جن کے لیے حضور نے دعا نہیں کی ہوگی. اے پروردگار انہیں ہدایت سے نواز دے، ہدایت کے رستے پر لے آ. تو وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور ان سے آپ وہ جو ترک تعلق کریں تو اچھے طریقے کے ساتھ. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیجئے مجھے اور ان مکذبین کو. یہ جھوٹے، مکذب جو ہے مبالغے کا صیغہ ہے. ایک تو وہ جھوٹ ہے جو انسان عام اپنی دنیاوی زندگی میں جھوٹ بول لیتا ہے. ایک یہ کہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ نے اپنے اختیارات کو جن کو بھی سونپ دیے ہیں، لہٰذا ان فرشتوں کے نام سے جو ہے دیویاں بناؤ، مجسمے بناؤ، ان کی ڈنڈوت کرو، ان کی پوجا کرو، ان کے سامنے سجدہ ریز ہو، اور ان کے نام پر اونٹ تک جو ہے قربان کرو، چڑھاوے چڑھاؤ ان پر. تو اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا اللہ کے بارے میں؟ تو ذرنی والمکذبین، اے نبی چھوڑ دیجئے. اور یہ جو جھٹلا رہے ہیں اللہ کی جھٹلا رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر انہوں نے آپ کی رسالت کا انکار کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کو تو ٹھکرا دیا تھا انہوں نے، پاؤں تلے روندا تھا. اولی النعمہ، نعمہ جو ہے نعمتوں بھری، گویا کہ وہ زندگی جس میں بڑی آسائش ہے، بڑی خوشحالی ہے، بڑی فراوانی ہے، جسے ہمارے ہاں مرفع الحال لوگ کہتے ہیں، روپے پیسے والے دولت مند لوگ. اور عام طور پر یہی سب سے بڑے شیطان ہوتے ہیں. وہ دولت کی بنیاد پر ان کے اندر گھمنڈ اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اور نتیجتاً وہ اللہ کے بارے میں بھی اول فول بکنے لگتے ہیں. اور اللہ کے رسول کے بارے میں تو جو کچھ انہوں نے کہا اس میں سے بہت سی چیزیں تو ہیں جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے. یہ تو جادوگر ہیں، یہ ساحر ہیں. یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہے کہیں ویرانے میں رہتا ہے، وہاں سے جا کر کوئی جو ہے وہ لے آتے ہیں کوئی تورات کی تعلیمات میں سے کوئی حصہ لے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں مجھ پر یہ وحی نازل ہوئی. اس قسم کے الزامات تو حضور پر لگائے گئے. کہیں سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں، یہ الفاظ بھی موجود ہیں. تو یہ تمام باتیں جو اللہ کو بھی جھٹلانے کے مترادف ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تکذیب ہو رہی ہے. اولی النعمہ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے اس دنیا میں بڑی نعمتیں دی ہیں، بڑی آسائش ہے، بڑی مال و دولت کی ریل پیل ہے، بڑا مال و اسباب ہے. اور یہی جیسا کہ میں نے عرض کیا ان کی رعونت اور ان کے تکبر کا اصل سبب یہی ہے. وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور اے نبی ان کے معاملے کو ذرا آپ چھوڑ دیجئے، ڈھیل دے دیجئے. امہال کہتے ہیں کسی شے کو ڈھیل دے دینا، اور اس کی بہترین تعبیر کی جاتی ہے کہ جب بھی کوئی مچھیرا جو ہے مچھلی پکڑتا ہے، ایک تو وہ جال کے ذریعے مچھلی پکڑنا ہوتا ہے، اس کے اندر تو گویا کہ مچھلی بیچاری کیا کرے گی. جب وہ بڑا سا جال آ کر اس نے اپنے اندر اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، تو اب جب وہ مچھیرا اس کو کھینچے گا تو مچھلیاں تو چلی آئیں گے خود بخود. لیکن جو مچھلی کا شکار کیا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈیوری کے اینڈ کے اوپر ایک وہ کانٹا ہوتا ہے، ہک ہوتا ہے، جس میں کوئی چیز لگا دی جاتی ہے. اب مچھلی آ کر اس کو خوراک سمجھ کر جیسے ہی وہ منہ مارتی ہے تو وہ کانٹا اس کے حلق میں پھنس جاتا ہے. اب یہاں حکمت کیا ہے؟ اگر فوری طور پر مچھیرے نے اس کو کھینچا تو وہ کانٹا نکل آئے گا، لیکن اب ایک فورن باڈی چونکہ مچھلی کے تالو میں آ کر پھنس گئی، اٹک گئی،
لہٰذا مچھلی اسی گھبراہٹ کے اندر اگر آپ اس کو کچھ ڈھیل دیں گے تو وہ اس کو سوالو کرنے کی کوشش کرے گی، یا یہ کسی طرح اس سے نکلنا چاہے گی، تو نتیجہ اس کا کیا نکلے گا کہ وہ کانٹا اور اندر دھنس جائے گا اور آپ سہولت کے ساتھ اس مچھلی کے شکار کر لیں گے۔ تو تمہیل اصل میں اسے کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کو ڈھیل دی ہے، جیسے کہ قرآن بھی کہتا ہے نا کہ ہم نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے لیکن ایک ہی مرتبہ ہم انہیں پکڑیں گے پھر۔ تو یہ تمہیل اصل میں اس اعتبار سے یہ بھی حکمت کا معاملہ ہے کہ فوری طور پر پروسیس نہ کرو۔ جس طرح بچوں کی جو گرومنگ ہے اس کے اندر یہ بات بہت اہم ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ہر بات اور ہر گھر کی غلطی کے اوپر ان کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی، ان کی نکری شروع کر دی، تو ان کے اندر جو ہے بغاوت پیدا ہوگی۔ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ دیکھی اندیکھی بھی کرنی پڑتی ہیں، صرف نظر بھی کرنا پڑتا ہے، نظر انداز بھی کرنا پڑتا ہے، یہ بھی اسی حکمت کا تقاضا ہے۔ تو وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو انہیں ڈھیل دے رہا ہے، دیکھتے ہیں ان میں سے کوئی بدبخت جو ہے اپنی بدبختی اور شقاوت میں کہاں تک جائے گا، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ اور اے نبی آپ بھی ان کی پرواہ نہ کیجئے، آپ بھی انہیں ڈھیل دیجئے۔ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، اب آگے یہ الفاظ جو ہیں یہ وہ پھر وہ بڑا جلالی انداز ہے، ہمارے پاس موجود ہیں ان کے لیے بیڑیاں بہت بھاری اور جہنم کی آگ۔ وہ کہ اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مہلت اور جو ڈھیل دی گئی جسے یہ انجوائے کر رہے ہیں، اور حضور کا تمسخر اور استہزاء بھی ہو رہا ہے اور راہ حق میں روڑے بھی اٹکائے جا رہے ہیں، لیکن یہ کہ بالآخر انہیں ہمارے پاس پہنچنا ہے نا۔ اول تو اسی دنیا میں ان کے اوپر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا، اور جیسا کہ میں بارہا عرض کر چکا، یہی بڑے بڑے سرکش اور فرعونہ تھے مکہ کے رہنے والے فرعون، جن کی ڈیڈ باڈیز موجود تھیں اس وقت غزوہ بدر کے موقع پر میدان بدر میں، یہ اللہ کے عذاب کا ایک کوڑا تھا ان کی پیٹھ پر برسا۔ اور پھر یہ کہ وہ آخرت کا جو ابدی عذاب ہے وہ تو ان کا منتظر ہے۔ اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، نکلون کہتے ہیں اصل میں بیڑی کو۔ بیڑی وہ ہوتی ہے جو پاؤں میں باندھی جاتی ہے، پاؤں میں ڈال دی جاتی ہے، اور بعض اوقات پچھلے زمانے میں بیڑیاں بہت وزنی ہوتی تھیں، گویا کہ آپ نے کسی شخص کا پاؤں جو ہے اس کے پاؤں سے اوپر جو اس کا ٹخنا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ بیڑی ڈال دی، اور اس کے ساتھ اتنا بڑا وزن ہے کہ وہ وہاں سے ہل ہی نہیں سکتا، نہ اس وزن کو لے کر گھسیٹ کر وہاں سے جا سکتا ہے۔ لیکن انکال جو ہے وہ نکلن کی جمع ہے، گویا کہ بیڑیاں۔ اب جتنے بھی مشرکین ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں بیڑیاں تیار کر رکھی ہیں، اور بہت وزنی بیڑیاں ہیں۔ ان لدینا انکالا وجحیما، اور جہیم کسے کہتے ہیں؟ نار جہنم، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ، شعلوں والی آگ۔ وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، اور اسی طرح کھانا وہ دیا جائے گا انہیں جو گلے میں پھنس جائے گا، وعذابا الیما، اور دردناک عذاب سے گزارے جائیں گے۔ اب یہاں غصہ، ہمارے ہاں غصہ بھی ہوتا ہے جس میں انسان جو ہے اپنے ہوش و حواس جو ہے وہ گویا کہ کھو بیٹھتا ہے، اور اس کا جو غصہ جو گویا کہ اس کے حلق میں آ کر اس کا چہرہ جو ہے وہ بھی لال ہو جاتا ہے۔ تو ذا غصہ، غصہ یا غصہ آتا ہے کسی شے کے اٹک جانا، رک جانا، کسی شے کو اپنی گرفت میں لے لینا۔ تو وہ کھانا کہ جو ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ قرآن حکیم میں 3 مقامات ہیں جہاں ان کے ایک خاص طور پر ایک کھانے کا، ایک ڈش جو انہیں دی جائے گی اس کا ذکر کیا گیا۔ ڈش کا لفظ میں آج کے جو بھی روایات ہیں اسی اعتبار سے استعمال کر رہا ہوں، وہ ہے زقوم۔ سورہ صافات میں بھی ذکر ہے اس زقوم کے درخت کا، وہ پھل جو ہوگا جس کے بڑے بڑے کانٹے ہوں گے اور کسی شیطان کے سر کی طرح بہت خوفناک اور ہیبتناک پھل ہوگا، اور اس کا ذائقہ کتنا کڑوا ہوگا، اور اس کے اندر کس قسم کی جسے آپ کہیے کہ جلانے والی اور بھسم کر دینے والی صفت ہوگی کہ جیسے ہی وہ اس کے حلق سے نیچے اترے گا تو ان کی انتڑیوں کے اندر جو ہے وہ جسے آپ کہیے جوش مارنے لگیں گی، ان کے اندر ابال آ جائے گا۔ سورہ صافات میں ذکر موجود، پھر سورہ دخان کے اندر زقوم کا ذکر موجود، اور اس کے بعد سورہ واقعہ کے اندر موجود۔ یہاں زقوم کی اصطلاح تو قرآن نے استعمال نہیں کی، لیکن وطعاما ذا غصۃ، اور وہ کھانا ہوگا جو ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اٹک جائے گا۔ ظاہر ہے کوئی بہت ہی کھردرا اور بہت ہی کانٹوں بھری کوئی شے ہو تو وہ تو اندر نیچے نہیں، معدے کی نالی جو ہے وہ آہستہ آہستہ چیزوں کو نیچے اتارتی ہے، لیکن ایسی چیز کو اتارنا تو ناممکن ہے۔ تو ذا غصۃ، جو اٹکنے والا ہوگا، وعذابا الیما،
اور وہ پھر بہت بڑا جہنم کا عذاب ہے کہ جو ان کا منتظر ہوگا۔ اب یہاں ذکر کن لوگوں کا ہو رہا ہے جو مکذبین ہیں، جو جھٹلانے والے ہیں۔ یہ مکی دور میں صورت نازل ہوئی، تو لہٰذا جیسے آپ کا یہ فوری ریفرنس وہی لوگ ہیں جو مکہ میں رہنے والے تھے، لیکن بہرحال مکذبین کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو بظاہر مسلمان ہیں، لیکن اللہ کی ہدایت، اللہ کی کتاب، اس میں جو احکامات دیے گئے ان کی تکذیب عملی کر رہے ہیں، اور اس پر قرآن خود گواہ ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ جو پہلی اقوام تھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں سے نوازا تھا، ان میں قوم موسیٰ کو اللہ نے تورات عطا فرمائی تھی، جنہیں ایک کتاب ہم نے دی تورات، حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، اور اس کے بعد انہوں نے اس کتاب کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا، اس کے تقاضوں کو ادا نہیں کیا، اس کی باتوں کو جھٹلا دیا، اس کی ہدایات کو پاؤں تلے روندا۔ تو آگے کیا فرمایا گیا؟ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ۔ یہ بھی مکذب ہیں، تورات کے ساتھ عقیدت اور اس کی جو ہے جسے آپ کہیے کہ اس کا ادب احترام جو ہم قرآن کے ساتھ کرتے ہیں وہ تو ہے، لیکن اگر قرآنی تعلیمات کو پاؤں تلے روند رہے ہیں، جیسا کہ حضور نے فرمایا جو شخص قرآن کی ہدایت پر عمل پیرا نہیں ہے، جس نے قرآن کے کسی حرام شے کو اپنے لیے جائز اور حلال قرار دے دیا، وہ سرے سے قرآن پر ایمان ہی نہیں ہے اس کا۔ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ۔ تو یہاں گویا کہ صرف یہ ہمیں سمجھ کر مطمئن نہیں ہو رہنا چاہیے کہ اسی زمان جو مشرکین اس وقت مکہ میں موجود تھے انہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ مکی صورت ہے، اولین انطباق جو ہے وہ انہی لوگوں کے اوپر ہوگا، لیکن بہرحال بعد میں آنے والے بھی ایسے ہیں کہ جو کہنے کو تو مسلمان ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال ان کی زندگی میں کہیں اسلام، ایمان، قرآن، حدیث، اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کوئی عمل دخل دور دور تک نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح ہدایت عطا کے رستے پر گامزن فرمائے، اس قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔